حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سچ کی تلاش۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور جب کوئی اس راستے پر نکلتا ہے تو اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، جو حق کی تلاش میں اپنے گھر، اپنے والدین اور اپنی آسائشوں تک کو چھوڑ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے علاقے اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام روزبا تھا۔ آپ ایک آتش پرست خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جہاں آگ کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے والد اپنے مذہب کے بہت سخت پابند تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سلمان فارسی کو گھر میں محدود رکھا تاکہ وہ باہر کی دنیا سے متاثر نہ ہوں۔ لیکن اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کے دل میں سچ کی روشنی ڈال دیتا ہے۔ ایک دن سلمان فارسی نے عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا۔ ان کا طریقہ عبادت دیکھ کر آپ کے دل میں سوال پیدا ہوا۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ دین سچ کے زیادہ قریب ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آپ نے سچ کی تلاش میں اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پھر شروع ہوا ایک لمبا سفر، سچ کی تلاش کا سفر۔ آپ مختلف عیسائی علماء کے پاس جاتے رہے۔ ہر استاد آپ کو اگلے عالم کے پاس بھیج دیتا۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا۔ آخرکار ایک نیک عالم نے اپنی وفات سے پہلے کہا، اب وقت قریب ہے، آخری نبی عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوں گے۔ یہ سن کر سلمان فارسی کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ جب آپ عرب کی طرف جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے دھوکہ دے کر آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا، اور یوں سچ کا متلاشی غلام بن کر مدینہ پہنچ گیا۔ پھر وہ دن آیا جب مدینہ کی گلیوں میں ایک خبر پھیلی کہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فوراً نشانیاں پرکھنا شروع کیں۔ انہوں نے کھانا پیش کیا صدقہ کے طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ کیا۔ پھر ہدیہ پیش کیا اور اسے قبول کر لیا۔ پھر آپ نے مہر نبوت کو دیکھا اور اسی لمحے آپ کا دل گواہی دے اٹھا، یہی وہ نبی ہیں جن کی تلاش میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ آپ نہایت سادہ، عاجز اور متقی انسان تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوا تو سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو فارسی حکمت عملی تھی۔ یہی مشورہ مسلمانوں کی کامیابی کا سبب بنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دنیا سے بے نیاز تھے۔ آپ گورنر بھی بنے، لیکن سادہ زندگی کبھی نہ چھوڑی۔ اپنے ہاتھ سے کماتے اور زیادہ تر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق آپ نے بہت طویل عمر پائی، جبکہ زیادہ معتبر اقوال کے مطابق آپ نے تقریباً 80 سے 100 سال تک زندگی گزاری۔ آپ نے تقریباً 7 ہجری میں اسلام قبول کیا اور آپ کی وفات 33 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے کہ اگر انسان سچ کی تلاش میں مخلص ہو تو اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سچ کی تلاش کبھی ضائع نہیں جاتی، بس شرط یہ ہے کہ دل مخلص ہو۔